پھر جو یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ بیوی اگر فوت ہو جائے تو خاوند اس کی چارپائی اٹھا سکتا ہے اور قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک چارپائی اٹھانے کی بات ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں تک قبر میں اتارنے کی بات ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے محارم قبر میں اتاریں، کیونکہ اب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ موت جو ہے یہ قاطع نکاح ہوتی ہے، جب موت ہوتی ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ محارم اتاریں، لیکن اگر کوئی محارم موجود نہیں ہے اور کوئی پرہیزگار بندہ موجود نہیں ہے تو یہ خود محارم میں سے، تو اگر یہ قبر میں اتار دیتے ہیں تو قبر میں اتارنا جائز ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ 4-5 ایکڑ زمین ہے، 5 تولے سونا ہے، تو اب انہیں کیا صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں صدقہ سے مراد اگر آپ کی صدقہ فطر یا زکوٰۃ وغیرہ صدقات واجبہ ہیں تو 4-5 ایکڑ زمین بھی موجود ہے اور 5 تولے سونا بھی موجود ہے، مخلوط نصاب پورا ہو رہا ہے، زکوٰۃ اب ان پر لازم ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے، لیکن ان کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، صدقہ واجبہ دے نہیں سکتے، کیونکہ جس پر قربانی کا نصاب صادق آ رہا ہو تو وہ زکوٰۃ یا فطرہ وغیرہ صدقات واجبہ کا مستحق نہیں ہوتا۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ بھائی کا بائی پاس ہوا ہے، ان کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو کیا انہیں زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ تو جب ہم نے یہ پوچھا کہ تھوڑے سے پیسے کتنے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا 6-7 لاکھ روپے۔ تو اب یہ جو 6-7 لاکھ روپے ہیں یہ حاجت اصلیہ سے اگر زائد ہیں، کیونکہ 52.5 تولے چاندی کا جو نصاب ہے تقریباً 1,30,000 کے قریب بن جاتا ہے، تو اگر یہ حاجت اصلیہ سے زائد پیسے ہیں ان کے پاس تو انہیں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ میرے 4 بچے ہیں، گھر بھی اپنا نہیں ہے، غریب ہوں، تو کیا مجھ پر فطرانہ لازم ہے یا نہیں؟ اگر قربانی کا نصاب ان پر نہیں ہے تو پھر فطرانہ لازم نہیں ہے۔ قربانی کے نصاب سے مراد وہی کہ اگر حاجت اصلیہ سے زائد ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتا ہو تو ایسی صورت میں ان پر فطرہ لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر اتنا ہے تو پھر ان پر فطرہ لازم ہے۔ اور ویسے فطرہ دینے میں تو کوئی اتنا ایشو بھی نہیں ہے کہ جو ہے 340 روپے معمولی سی رقم ہے، دے دینا چاہیے۔ پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ عمرے پر جاتے ہیں لوگ، واپس آتے ہیں، جب ہم انہیں مبارکباد دینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں زمزم شریف اور تسبیحات وغیرہ چیزیں تبرکات دیتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی چارپائی اسی چارپائی پہ جو ہے وہ تبرکات بھی رکھ دیتے ہیں اور استعمالی کپڑے بھی رکھ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے انہوں نے یہ پوچھا کہ جا نماز اب وہ ان سے ہم لے آئے تو وہ جا نماز جو ہے وہ دھونا واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی نجاست لگ جائے جا نماز پر پھر تو دھونی ہے، لیکن اگر نجاست لگی ہوئی پرانے کپڑے ہیں تو کوئی استعمالی کپڑے جب تک ان پہ نجاست نہ لگی ہو تو انہیں استعمالی کپڑوں کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نجس ہوں گے ہی ہوں گے، خود سے ازیوم نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں واقعی نجاست لگی ہوئی ہے، اس کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے اور آپ کو بو بھی آ رہی ہے باقاعدہ اس کی، تو ایسی صورت میں پھر تو ٹھیک ہے آپ اسے پاک کریں، ادروائز آپ وسوسوں کا شکار نہ ہو، جا نماز پاک ہے اور جنہوں نے رکھا ہے انہیں بھی کچھ نہ کہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے جو لوگ تبرکات رکھ رہے ہیں تو تبرکات کا ایک پروٹوکول ہے، تو تھوڑا ذرا اس کو اہمیت دیں اور استعمالی کپڑے اس کے ساتھ نہ رکھیں۔